الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا شريك له وواحد في ألوهيته ومعبوديته لا ند له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن مرآة المؤمن صدق الله وصدق رسول النبي الكريم. بزرگان من، برادران مکرم، واجب الاحترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی کی بریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے مجھے 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
اپنی مخلوقات پیدا فرمائی تو اس میں سے اشرف المخلوقات انسان کا انتخاب فرمایا، اور پھر اس انسان میں سے اشرف المخلوقات میں سے اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں کا انتخاب کر کے اپنے انبیاء کا پاکیزہ سلسلہ چلایا، اور پھر ان انبیاء میں سے بھی اللہ تعالی نے انتخاب فرماتے فرماتے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان کا انتخاب فرمایا، اور پھر انہیں کچھ خصوصیات عطا فرمائی۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان فضیلتوں اور خصوصیات کے متعلق ارشاد فرمایا، اور ان 6 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت میرے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی تھی، اعطیت جوامع الکلم، اعطیت جوامع الکلم، مجھے ایسے کلمات عطا کیے گئے ہیں جن کے الفاظ انتہائی کم ہوتے ہیں لیکن معانی اور مفاہیم وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی انا صاحب جوامع الکلم، میں جوامع الکلم والا ہوں، میں بات کرتا ہوں تو انتہائی اختصار کے ساتھ، میں گفتگو کرتا ہوں تو انتہائی مختصر، لیکن اس کی گہرائی، ان کے معانی اور ان کلمات کے مفاہیم جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جوامع الکلم میں سے آج میں اس خطبہ میں ایک مثال کے انداز میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرنے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر اپنے امتیوں کی اور خصوصاً ایمان والوں کی آپس میں جو تعلق داری ہے، جو آپس میں ان کا مضبوط رشتہ ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور گزشتہ خطبے میں آپ نے مومنوں کی بعض صفات کو سماعت فرمایا ہے، آپ ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آج بھی اس مثال کی وضاحت اور اس کی شرح کرتے ہوئے کچھ اوصاف آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن میں قربان ہو جاؤں، میرے آقا علیہ السلام نے مثال دی تو آئینے کی مثال دی۔ آپ کتنے فصیح اللسان تھے، آپ نے صرف 3 کلمات بیان کیے، 3 کلمات، المؤمن، پھر فرمایا مرآہ، اور پھر تیسرا کلمہ وہی دہرایا المؤمن، فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ لیکن جب آپ اس کے معانی اور مفاہیم پر غور کرتے ہیں تو یقین جانے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں کیا سبق اور کیا درس دیا ہے، ہماری مومنانہ زندگی کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں آپس میں کس انداز سے رہنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ اگر صرف اسی حدیث پر عمل کر لے، اسی حدیث کو سمجھ لے، تو یقین جانے وہ معاشرہ کائنات کے لیے، دنیا کے لیے نمونہ بن جائے۔ ایسا معاشرہ کہ دنیا اس کی مثال دینے سے قاصر ہو۔ اور حقیقت ہے مدینے میں چشم فلک نے یہ نظارہ کیا تھا کہ مدینے کے اندر جو میرے آقا علیہ السلام نے اس فرمان کی روشنی میں معاشرہ قائم کیا تھا، وہاں کیا قوت تھی،
کیا مودت تھی، کیا محبت تھی، کیا پیار تھا، کیا احسار تھا، کیا قربانی کے جذبات تھے۔ یقین جانے نہ اس سے پہلے اور نہ قیامت تک کوئی اس معاشرے کی مثال پیش کر سکتا ہے۔ آپ نے کئی احسار کے، کئی ایسے قربانی کے واقعات سنے ہیں۔ جنگ یرموک کا واقعہ آپ نے سنا، شہید ہو رہا ہے اور ساتھ والے بھائی نے پانی مانگا تو اپنے ہونٹوں سے لگے ہوئے پانی کو پیچھے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب ساتھی اس کے پاس لے کر پہنچتا ہے تو اس نے بھی اپنے ایک تیسرے بھائی کی آواز کو سنا تو اس نے بھی اپنے ہونٹوں سے لگا ہوا وہ پانی کا پیالہ پیچھے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور تینوں حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ دنیا کے پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے ہونٹوں سے آگے نہیں گزرنے دیا۔ یہ احسار، یہ قربانی۔ پھر وہ واقعہ بھی آپ نے سنا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن اپنے مہمان کے بارے میں یہ کہا تھا، کون ہے جو اس کی ضیافت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ گھر میں لے کر گئے، اپنی اہلیہ سے پوچھا گھر میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے بچوں کے کھانے کے۔ کہا آج بچوں کو بغیر کھائے ان کو بہلا پھسلا کر سلا دو۔ آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لے کر آیا ہوں، آج اس کو کھانا کھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق کہا یؤثرون علی انفسہم، وہ لوگ اپنی جانوں پر، اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر دوسرے بھائیوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ احسار اور قربانی کے جذبات انہوں نے ایسے پیش کیے، کیوں نہ پیش کرتے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا المؤمن مرآۃ المؤمن، یہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ دوستو اور بھائیوں، سب سے پہلے اس مثال میں آنے والے اس آئینے کی معرفت اور پہچان کر لیجئے۔ اس کائنات کے اندر شیشہ بھی ہے اور آئینہ بھی ہے۔ شیشہ اور آئینہ بننے سے پہلے وہ بھی شیشے کی قسم ہے، شیشہ ہی ہوتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ شیشہ جو ہے وہ آر پار ہے اور سادہ ہے، لیکن جو آئینہ بن جاتا ہے اس کے اوپر کلر چڑھا دیا جاتا ہے، وہ کلرفل بنا دیا جاتا ہے، تب جا کر آئینہ بنتا ہے۔ اس کو پیچھے سے روغن کر دیا جاتا ہے، پینٹ کر دیا جاتا ہے، اس لیے وہ اس شیشے سے مختلف بن جاتا ہے، وہ اس سے قیمتی ہو جاتا ہے۔ اور اب انسان اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے اپنی خوبصورتی دیکھنے کے لیے، اپنی خوبصورتی کو اس میں دیکھنے کے لیے اس کو اپنے گھر میں بڑی اہم جگہ پر لگا دیتے ہیں۔ دوست اور بھائیوں، ایمان والا بھی تب ایمان والا ہوتا ہے جب یہ ایمان والا بھی رنگین ہو جائے، جب اس پر بھی رنگ چڑھ جائے۔ اسی لیے ہم سے قبل عیسائی، جن کو نصارہ بھی کہتے ہیں، وہ اپنے مذہب کے اندر جو بھی نیک اور جس کو بھی وہ پارسا متقی پرہیزگار بنانا چاہتے تھے اس کو زرد رنگ میں نہلا دیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ بندہ جو ہے اب نیک اور متقی اور پارسا ہو گیا، اس کو زرد رنگ کے لباس پہنا دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے رنگ کے بارے میں اعلان فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا
ونحن له عابدون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بھی انسان جب دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، بلکہ دائرہ ایمان میں اس وقت تک داخل ہی نہیں ہو سکتا جب وہ اللہ کے رنگ میں نہ رنگ جائے، وہ اللہ کے دین اسلام پر نہ آ جائے، جس دین کے بارے میں میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اور اسی دین کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان بھی فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فرمایا جب تک بندہ اس دین میں نہ آ جائے جس دین کو میں نے آج کے بعد اپنا دین بنا لیا، جس دین کو میں نے کامل مکمل بلکہ اکمل بنا دیا، فرمایا اب اس دین کے بغیر اگر کوئی بھی میرے پاس آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں اس سے وہ دین ہی قبول نہیں کروں گا. اس لیے اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اے میرے مومن بندو، اگر تم میرے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو نا، فرمایا پھر میں نے جو دین حنیف تمہیں عطا کیا اس دین پر قائم ہو جاؤ، اس دین پر چلنا شروع کر دو. فرمایا فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو تو پھر یہ ہے جو فطرت سلیمہ بنائی ہے، اللہ کی فطرت پر آ جاؤ. اور اللہ کی فطرت کیا ہے؟ فرمایا یہ دین حنیف ہے، یہ دین حنیف ہے. اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا تو اسی دین حنیف پر پیدا کیا. بلکہ میں قربان ہو جاؤں اپنے آقا پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آقا علیہ السلام نے تو کافروں کے بچوں کے بارے میں بھی فرمایا اس کائنات کے اندر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی کہے، چاہے وہ عیسائی کہے، چاہے وہ ہندو کہے، چاہے وہ بدھسٹ کہے، چاہے وہ کمیونسٹ بے دین لا دین کہے، میرے آقا علیہ السلام اس کے بارے میں کیا فرماتے؟ ما یولد من احد الا علی هذه الملہ. فرمایا کوئی بھی کائنات کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس ملت پر پیدا ہوتا ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا ما یولد الا علی هذه الفطرہ، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. میرے آقا نے فرمایا اب اس کے ماں باپ ہیں جو اس فطرت سلیمہ کو تبدیل کر دیتے ہیں، جو اس فطرت سلیمہ کو بدل دیتے ہیں. اگر وہ عیسائی ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں،
اگر وہ یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر وہ مجوسی ہیں تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ میرا اللہ فرماتے اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو، یہ مومن کے لیے سب سے پہلی چیز جب یہ اللہ کے رنگ میں رکھ جاتا ہے تو پھر یہ آئینہ بن جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ آئینہ بن گیا، یہ اس کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو خود اپنا کردار اور اپنے افعال، اپنے اعمال، اپنی سیرت، اپنی زندگی وہ صحیح کرنا ہے، وہ درست کرنا ہے۔ کسی کی اصلاح کرنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے، تبھی جا کر یہ دوسرے کے لیے آئینہ بنے گا۔ اب یہ تو پہلی صفت ہے آئینے کی، اس لیے میرے آقا نے کہا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے کہ یہ مومن جب رنگدار ہوگا، اللہ کے رنگ میں رنگ دیا جائے گا، پھر یہ مومن بن جاتا ہے، پھر یہ دوسروں کے اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری صفت اس آئینے کی کیا ہے جو میرے آقا نے مثال دی ہے، یہ تشبیہ بلیغ دی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ایسے فصیح اللسان کہ آپ نے یہ شبہ اور اعداد الشبہ، یہ بلاغت کے کچھ اصول ہیں، ان کو محذوف کرتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے یہ تشبیہ دی۔ تو کیسی تشبیہ ہے؟ تشبیہ بلیغ، اور اس میں کیا فصاحت و بلاغت۔ فرمایا جب یہ آئینہ بن جاتا ہے تو سب سے پہلا کام پتہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے بھائیوں کا خیر خواہ بن جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہو جاتا ہے۔ جو بھائی بھی اس کا ایمان والا اس کے سامنے آتا ہے یہ اس کی خیر خواہی کرتا ہے۔ جیسا ایک بندہ بن سور کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کس لیے کھڑا ہوتا ہے؟ یہ آئینے سے مشورہ لے رہا ہے کہ میرے بال سنورے ہوئے ہیں، میرا چہرہ صاف ستھرا ہے، میرے چہرے پر کوئی داغ دھبا تو نہیں، کوئی گرد و غبار تو نہیں، کوئی نشان تو نہیں ہے، میری داڑھی کے بال یا میرا حسن و جمال اس کے اندر کوئی فرق تو نہیں ہے۔ یہ آئینے سے یہی مشورے مانگ رہا ہے نا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا حق المسلم علی المسلم ستون، فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، 6، اور ان میں سے ایک حق میرے آقا نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحُهُ، فرمایا جب بھی تیرا بھائی تجھ سے خیر خواہی طلب کرے، تجھ سے مشورہ کرتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کرنے لگا ہوں، تو تجربے کار ہے، تو عمر میں مجھ سے بڑا ہے، تو مجھے بتلا، مجھے مشورہ دے، تو عقل مند ہے، تو دنا ہے، ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح ہے میں کام کروں یا نہ کروں، یہ فیصلہ میں کروں یا نہ کروں، یہ عمل کروں یا نہ کروں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کی خیر خواہی کرو، یہ تم پر لازم ہے، فرض ہے، بلکہ قربان ہو جاؤں۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو اور زیادہ وضاحت فرمائی، فرمایا وَيَنْصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ الشَّاهِدَ، فرمایا یہ تو اس کا ایسا خیر خواہ بن جاتا ہے کہ جب وہ موجود ہے تب بھی خیر خواہی کرتا ہے، جب وہ غیر موجود ہے تب بھی خیر خواہی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے اور ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے آج ہمارا معاملہ کیا ہے۔ حقیقی بھائی، وہ حقیقی بھائی چھوڑے خونی بھائی تو کیا، جب حقیقی بھائیوں کا خیال نہیں ہے تو دینی اور ایمانی بھائیوں کا کیا خیال ہوگا، جو مذہبی اور مسلکی بھائیوں کا کیا خیال ہوگا، دوستوں اور بھائیوں معاشرے کے رہنے والے بھائیوں کا کیا خیال ہوگا، جب اپنے ہی ماں جائے باپ جائے بھائیوں کا خیال نہیں ہے، ان کا ہی حق مارنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ وہ مشورہ مانگ لے چھوٹا تو بڑا ایسا مشورہ دیتا ہے
کہ کل کو یہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوئے نظر آئے، یہ میرے برابر نہ کھڑا ہو جائے، یہ میرے جیسا نہ بن جائے۔ اور اگر دیکھ لیا کہ میرے جیسا ہے، میرے جیسے اس کے گھر میں رہنے سہنے کا طریقہ ہے، یہ میرے جیسے ہی لباس پہنتا ہے، میرے جیسے ہی جوتا پہنتا ہے، تو دل میں وہ کہتے ہیں شریک کون ہوتے ہیں جی؟ گھروں میں یہ باتیں ہوتی، شریک کون ہوتے؟ پرائے ہوں گے، یہی تو شریک ہوتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دین اسلام تو یہ کہتے یہ تیرا حقیقی بھائی اور دین کا بھی بھائی ہو تو پھر تو تمہارے لیے احسان کرنا اور زیادہ فرض ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ تو عام بندے کے لیے کہا ہے، عام مومن بھائی کے لیے، وَيَنْسَهُ لَهُ اِذَا غَابَ شَاهِدًا۔ فرمایا یہ تو ایسا خیر خواہ بن جاتا ہے کہ اگر وہ موجود ہے تب بھی، اگر وہ غیر موجود ہے تو تب بھی اس کا خیر خواہ ہے۔ آج سامنے آیا تو ہم بڑی لجاجت سے گفتگو کرتے ہیں، بڑے اخلاق کے ساتھ، ایسے لگتا ہے دنیا میں اس سے زیادہ میٹھا کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ میرا خیر خواہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، ہم دو داری چاقو نہیں خنجر نکال لیتے ہیں، چھرا نکال لیتے ہیں۔ دوسرا بھائی آتا ہے تو اس کے سامنے اس کے وہ ایوب نکال کر دکھاتے، تمہیں نہیں پتا اس کے اندر تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ دوستو اور بھائیوں، میرے آقا نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، اس آئینے کے اندر ایک صفت رازداری کی بھی ہے۔ آپ جب اس کے سامنے آتے ہیں تو یہ آپ کو آپ کی شکل دکھاتا ہے، آپ کی صورت دکھاتا ہے، آپ کا حسن و جمال دکھاتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس سے سائڈ پر ہٹ جاتے ہیں تو یہ آپ کا عکس اپنے اندر محفوظ نہیں کرتا۔ کہ کر لیتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کوئی دوسرا آتا ہے تو اسی کی شکل اس کو دکھاتا ہے، وہ جو پہلے بندہ چلا گیا اس کی شکل نہیں دکھاتا اور اس کے عیوب نہیں اس کے سامنے ظاہر کرتا۔ یہ آئینے کی صفت ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے کہا تھا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، آئینہ ہے۔ یہ آئینے کی صفات جو ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ بندہ مومن یہ اپنے بھائی کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب یہ بندہ مومن اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم ہوتا دیکھتا ہے تو فرمایا یہ اس کا ناصر، ہمدرد اور مددگار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لا یظلمہ ولا یحقر ولا یخذل۔ فرمایا نہ تو یہ خود ظلم کرتا ہے، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے اور نہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ بندہ مومن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بیان فرمائی۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، یہ مسلمان کا بھائی ہے اور یہ اس کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ کیسا خیر خواہ؟ نیکی ہے تو اس کو اگر اپنے لیے خیر ہے، اپنے لیے بھلائی سمجھتا ہے تو اس کو بھی بتاتا ہے، اگر اپنے لیے کسی چیز کو برا سمجھتا ہے تو اس کے سامنے بھی پیش کرتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا لا یحدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، کیسی جامع حدیث ہے۔ اب ہم ایک ایک چیز کو اپنے سامنے رکھ لیں، اپنی زندگی کے تمام امور کو، میں کس کو پسند کرتا ہوں اور کون سی چیز ناپسند ہے مجھے، کون سی چیز اچھی نہیں لگتی مجھے، آپ اس کو سامنے رکھ لیں اور اسی پر چلتے جائیں، اسی پر قیاس کرتے جائیں۔ میرے بھائی کو بھی یہ اچھا نہیں لگے گا، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ میری عزت و احترام کریں تو میرے بھائیوں کو بھی اچھا لگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آؤں۔ بڑے ہیں تو ان کی توقیر کروں، برابر کے ہیں تو محبت اور مودت کے ساتھ پیش آؤں۔ چھوٹا ہے تو
تو اس سے شفقت اور رحمت کے ساتھ پیش آؤں. یہ سارے چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری خوشی ہو تو میرے بھائی میری خوشی میں شامل ہو جائے, میں غمگین ہوں تو میرے بھائی میرے شریک غم بن جائے, اور میرا کوئی معاملہ ہو جس میں مجھے ان کے تعاون کی ضرورت ہے, میرے بھائی میرا تعاون کرے, اور اگر کسی کو ضرورت ہے مدد کی تو مجھے بھی ان کی مدد کرنی چاہیے. دوستو اور بھائیو, علی ھذا القیاس اپنی زندگی کے سارے امور کو اسی چیز پر پرکھتے جائیں جو مجھے اچھا لگتا ہے. میں یہ پسند کرتا ہوں میری چادر چار دیواری کا خیال رکھا جائے, کوئی میری عزت کو پامال نہ کرے. تو اسی طرح میرے بھائی بھی چاہتے ہیں کہ ان کی چادر چار دیواری کا خیال رکھا جائے, ان کی عزت کو پامال نہ کیا جائے. تو صاحب بھائیو, یہ ساری چیزیں اسی پر ہے. اس لیے اگر مومن ہو تو آئینے کی صفات کو اپنے اندر پیدا کر لو. آئینے کی صفات کیا ہے؟ جب بندہ مومن آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ آپ کے چہرے کا حسن و جمال بھی پیش کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عیوب اور نقائص ہیں ان کو بھی پیش کرتا ہے. کرتا یا نہیں کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید فرقان حمید میں مومنوں کی یہ صفات خود ہی پیش فرما دی. کیا فرمایا؟ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اللہ رب العالمین فرماتا ہے مومن بندے کون ہوتے؟ فرمایا مومن اور مومن خواتین. مومن بندے بندوں کے دوست ہوتے ہیں, مومن خواتین مومنات کی دوست ہوتی ہیں. فرمایا اولیاء بعضهم, فرمایا یہ ایک دوسرے کے دوست, ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے. بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مثال دے کر سمجھا دیا. فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فرمایا مومنوں کی مثال آپس میں مودت میں, محبت میں, پیار میں, الفت میں, فرمایا آپس میں تعلقات میں, ان کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم کی مثال, ایک جسد کی مثال. فرمایا اگر ایک جسم کا حصہ اگر شکایت کرتا ہے تو دعا سائر الجسد بالسہر والحمى. فرمایا پھر سارے جسم کا وہ سارا جسم ہی اس تکلیف کی شکایت کرتا ہے. اگر سر درد ہو رہا ہے تو اس کا پورا جسم مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے. اگر اس کے پاؤں میں تکلیف ہے پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. دوستو اور بھائیو, یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. فرمایا یہ نیکی کا حکم دینے والے, یامرون بالمعروف, ایک دوسرے کے نیکی کا حکم دیتے ہیں. اللہ اللہ, آئینے نے کہا کہ یہ تمہارے چہرے پر گرد و غبار ہے, اس کو صاف کر لو, تو یہ اس کو صاف کرتا ہے. مومن بھی ایسے ہی ہے, مومن اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے. کہا یہ نماز نہیں پڑھتے ہو, نماز پڑھا کرو. یہ عیب ہے, عیب. ایمانداری اختیار کرو, خیانت نہ کرو, خیانت کرنا عیب ہے. اور کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہ کرو, یہ اس کو منع کرتے. فرمایا یہ نیکی کا بھی حکم دیتا ہے آئینے کی طرح, اور برائیوں سے روکتا بھی ہے. جیسے وہ عیوب اور نقائص کو پیش کرتا ہے اسی طرح یہ بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی مومنوں کے متعلق قسم اٹھا کر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی مومنوں کی کامیابی کے متعلق
قسم اٹھا کر فرماتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں کہا سیرحمہم اللہ، اللہ اپنی رحمت کا سایہ کر دے گا. اور دوسری جگہ پر قسم اٹھا کر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ فرماتا ہے مجھے عصر کی قسم ہے، یا وقت عصر کی یا زمانے کی قسم ہے. فرمایا یہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے کی زندگی گزار رہی ہے. فرمایا لیکن میں استثناء کرنے لگا ہوں، میں اس گھاٹے اور نقصان سے بچنے والے لوگوں کا بتانے لگا ہوں، اس گھاٹے اور نقصان کی زندگی سے محفوظ لوگوں کا، کامیاب لوگوں کے متعلق بتانے لگا. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ان کے اندر 4 خوبیاں ہوتی ہیں. وہ 4 خوبیاں کیا؟ ایمان والے، جس کی بات ہم نے کر لی، صبغت اللہ. فرمایا وعاملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں. ان کے اندر خوبی ہے تو اس کی وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو اس کی ترغیب دلاتے ہیں. ایک دوسرے کے بارے میں یہ اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو پھر اس پر صبر کی تلقین کرتے ہیں. وہاں پر بھی ان کا تعلق ٹوٹ نہیں جاتا، ان کا ہاتھ چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ ان کے ساتھ بڑے پرخلوص انداز کے ساتھ یہ ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں. دوستو اور بھائیو، یہ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے المؤمن مرآۃ المؤمن. بلکہ میں تو حدیث پڑھ رہا تھا اور آپ نے یہ سنی ہوگی، پورے کا پورا دین ہے کس بات کا نام؟ فرمایا الدین نصیحہ. یہ دین اسلام پورے کا پورا خیر خواہی کا دین ہے، یہ خیر خواہی کا مجموعہ ہے، یہ خزانہ ہے خیر خواہی کا. کوئی ایک پہلو نہیں ہے زندگی کا جس میں دین اسلام خیر خواہی نہیں کرتا. جو دیندار بندہ ہے وہ بھی اپنے بھائیوں کی خیر خواہی ہی کرتا ہے. قربان ہو جاؤں، مجھے صحابی رسول کا واقعہ یاد آ گیا. یقین جانے میں نے لکھا نہیں تھا، ابھی اچانک ذہن میں آیا. جناب جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے غلام کو کہنے لگے مجھے گھوڑے کی سواری کی ضرورت ہے، جاؤ گھوڑا تو خرید کر لاؤ. وہ گئے بازار میں، ایک آدمی گھوڑا بیچ رہا تھا، بڑا اچھا عربی النسل گھوڑا. اس سے قیمت پوچھی، کہا کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا 8000 درہم. کتنے؟ 8000 درہم. یہ غلام بڑا سیانہ تھا، بڑا عقل مند، اسی لیے تو جناب جریر نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر میرے لیے گھوڑا خرید کر لاؤ. اس نے کہا بھائی میں تو اتنے کا نہیں لوں گا، اگر تم مجھے 6000 کا دیتے ہو تو پھر میں لیتا ہوں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی 6000 کا دے دیتا ہوں، مجھے ضرورت ہے، مجھے آپ 6000 درہم ہی دے دیں. انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، آپ بھی دکاندار ہیں، آپ میں سے بہت سارے تاجر ہیں، آپ کو پتہ ہے اسلام کا بھی اصول ہے، جب تک آپ وہاں پر موجود ہیں آپ قیمت میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، بہت اور کر سکتے ہیں. اسی لیے یہ غلام کہتا ہے نہیں 6000. انہوں نے دیکھا یہ تو کہنے لگا مجھے ضرورت ہے. اس نے کہا کہ 4000 اگر تمہیں منظور ہے تو پھر آؤ میرے ساتھ. اس نے کہا جی 4000 ہی دیں، جلدی ہے مجھے ضرورت بھی ہے. کہا کہ نہیں اگر تم مانتے ہو 2000 میں تو پھر میں یہ گھوڑا خریدتا ہوں. وہ سوچ میں پڑ گیا. پھر اس نے کہا کہ پتہ نہیں میں صبح سے کھڑا ہوں ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے، تو چلو 2000 ہی دیں جی. غلام نے کہا چلو آؤ میں اپنے مالک سے تمہیں 2000 لے کر دیتا ہوں. اب مالک دل میں بہت خوش، یہ غلام بڑا خوش تھا،
کہ میں نے اتنا مہنگا گھوڑا 2000 میں خرید لیا۔ اب جب جناب عبداللہ کے پاس پہنچے تو آپ نے جا کر ان کو بتایا مالک باہر آئیے، تشریف لائیے، گھوڑے کو چیک کیجئے اور 2000 روپیہ اس کو دے دیئے، 2000 درہم اس کو ادا کیجئے۔ آپ باہر نکلے، آپ نے دیکھا گھوڑے کو اچھی طرح، انہوں نے کہا مجھے سودا نہیں منظور۔ اب وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا، پہلے غلام نے 3-4 دفعہ ایسے کہا کہ سودا نہیں منظور، ایسے کرو گے تو ایسے، ایسے کرو گے تو ایسے۔ اب یہ مالک اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس نے بھی کہہ دیا سودا منظور نہیں، بازار سے مجھے یہاں لے کر آیا۔ اس نے کہا حضرت صاحب کیوں، کیا بات ہو گئی، میرے گھوڑے میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے؟ کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تیرا گھوڑا بہت عمدہ ہے، بڑا اچھا ہے، مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ اتنی قیمت کا نہیں ہے، اگر تم قیمت بڑھا دو تو پھر میں لیتا ہوں۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا اگر 4000 کا دو گے تو پھر میں لیتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں تو 2000 پر مان گیا تھا، لائیں 4000۔ کہا نہیں نہیں ابھی بھی نہیں، ویسے ہی آپ اسی قیمت پر آئے جو اس نے کہا تھا۔ آپ نے کہا 8000 درہم، اگر تم مانتے ہو تو میں تمہیں دیتا ہوں، گھوڑا مجھے دے جو۔ اب یہ غلام پریشان ہے، یہ کیا مالک کر رہا ہے، مجھے شاباش دینے کی بجائے اس بندے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انہوں نے 8000 درہم اندر سے لا کر دیے، گھوڑا کو پکڑا، وہ غلام بڑا پریشان، کہا مالک یہ آپ نے کیا کیا، 2000 وہ اپنی رضامندی سے دے رہا تھا، رضامندی سے جو بھی سودا ہو جائے۔ کہا ایمان سے بتلانا یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ کہا جی یہ 8000 کا، بڑا مناسب ہے، 8000 کا بڑا مناسب ہے۔ کہا تو پھر میں نے اس کو جو مناسب قیمت تھی وہی ادا کی۔ کہا نہیں وہ خود کہہ رہا تھا۔ کہا وہ تو مجبور تھا، ضرورت مند تھا، اس لیے وہ 2000 پر دینے کے لیے تیار تھا۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ مجبور ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھایا جاتا ہے۔ اور دوستو اور بھائیو، مسلمان کیا ہے؟ جناب عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے غلام یہ تو دنیا کا مال ہے، دنیا کا۔ میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر، جب میں نے آپ کے ہاتھ پر، نبوت کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میرے آقا نے اس وقت مجھ سے یہ بیعت لی تھی کہ تو ہر بندے کے لیے خیر خواہی کا کام کرے گا۔ اس لیے وہ میرے لیے بیعت اتنی قیمتی ہے کہ یہ دنیا کا سارا مال جو میرے پاس وہ نہیں، پھر میں دنیا کے سارے خزانے ایک سائڈ پر ہوں، وہ بیعت میرے لیے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، یہ ہے بندہ مومن جو دوسروں کا خیر خواہ ہے۔ اس لیے بھائیو اپنے اندر یہ آئینے کی صفات پیش کرو، اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو۔ یقین جانو بہت ساری صفات ہے کہ یہ آئینہ جو ہے حق گو ہوتا ہے، سچ گوئی کرتا ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آپ کا جیسا چہرہ ہے ویسے ہی دکھاتا ہے، کبھی اس کو زیادہ مزین کر کے نہیں دکھاتا، آپ کا جو عیوب ہے وہ اسی طرح دکھاتا ہے، زیادہ تحقیر کر کے نہیں دکھاتا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح یہ آئینہ، اس کے اندر عدل و انصاف بھی ہے، اس کے اندر عدل و انصاف بھی ہے، بلکہ مساوات بھی ہے، برابری بھی ہے۔ کوئی امیر کھڑا ہو جائے، کوئی غریب کھڑا ہو جائے، کوئی خوبصورت کھڑا ہو جائے، کوئی بدصورت کھڑا ہو جائے، یہ اس کو ضرور اس کا عکس دکھاتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے نہیں نہیں تو خوبصورت نہیں ہے، میرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، تو حکمران ہے، تو کھڑا ہو سکتا ہے، یہ مزدور نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کو میں تصویر نہیں دکھاؤں گا۔ ایسے کبھی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، یہ بھی اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے، یہ سب سے مساوات کرتا ہے، یہ سب سے برابری رکھتا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی مزدور ہے، چاہے کوئی سرمایہ دار ہے، چاہے کوئی اس کے اندر کام کرنے والا مزدور ہے، چاہے کوئی ذمہ دار ہے، چاہے کوئی حاری ہے، پھر میں کوئی بھی ہے، یہ سب کے ساتھ برابری اور مساوات رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں
یا المؤمن مرآۃ المؤمن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آئینے کی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔